السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کے لیے نیکی اور ثواب کے گوناگوں مواقع رکھے ہیں تاکہ ایک بندے مسلم ان نیکی کے کاموں کو انجام دے کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے۔ انہی میں سے ایک شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها۔ جو شخص عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص نیک کام کرے اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یعنی ماہ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے مہینے کے 6 روزے، یہ کل 36 روزے ہوئے، اور جب 36 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 ہوئے۔ لہذا رمضان کے 30 اور شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو 360 دن یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملا۔ اور اگر ہر سال باقاعدگی کے ساتھ یہ روزے رکھے تو پھر اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں، شوال کے مہینے کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں، کسی بھی وقت یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی۔ حدیث مطلقاً وارد ہے کہ جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے رمضان کے روزوں کے رکھنے کے بعد تو اس شخص کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ روزے الگ الگ یا لگاتار کسی بھی کیفیت سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے سے بندے مسلم کو بہت سے فوائد اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے رکھنے میں کچھ نقص اور کمی واقع ہوئی تو شوال کے یہ 6 نفلی روزوں کے ذریعے سے اس نقص اور کمی کو دور کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے
کہ قیامت کے دن بندے مسلم کے فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان أكملها كتبت له كاملة، کہ قیامت کے دن بندے مسلم سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا یہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز کو مکمل طریقے سے ادا کیا ہوگا تو یہ نماز اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل نہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ذرا دیکھو کہ میرے بندے نے کوئی نفل نمازیں بھی پڑھی تھی یا نہ پڑھی تھی۔ اگر پڑھی تھی تو اس کے ذریعے سے اس کے فرض نمازوں کی کمی کو مکمل کر دو۔ ثم الزکات ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، پھر زکات کا اور پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو اگر بندے مسلم سے رمضان کے روزوں کے رکھنے میں کچھ کمی اور کوتاہی اور کچھ غلطیاں واقع ہوئی ہوں گی تو ان نفل روزوں کے ذریعے، شوال کے نفل روزے اور باقی نفل روزوں کے ذریعے سے رمضان کے روزوں کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا یہ بندے مسلم کے رمضان کے روزوں کے قبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے مسلم کو اس کے بعد مزید نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے مسلم کی رمضان کی عبادتیں اور اس کے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئے۔ اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں 6 روزے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان میں فرض روزوں کی ادائیگی اور نفل نمازوں اور دیگر نیک اعمال اور عبادات کی توفیق سے نوازا۔ اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے کہ ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتے ہیں۔ تو ایک بندے مسلم شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کرے۔ یہ مسنون اور مستحب روزے ہیں۔ ان روزوں کے ذریعے سے بندے مسلم کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر بندے مسلم ہر سال یہ روزے رکھے تو پھر اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔